صبح سے آگے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ٹائیفائڈ میادی بخار بھی اسے کہتے ہیں، اور پاکستان میں آج کل کچھ علاقوں میں وبا کی صورت میں پھیلا ہوا ہے، خاص کر بچوں میں۔ ٹائیفائڈ کیا ہے، اس کے حوالے سے دیکھیے رپورٹ، پھر اس پہ بات کریں گے۔ ٹائیفائڈ کا مرض ایک بیکٹیریا سالمونیلا ٹالیفی کے ذریعے پھیلتا ہے۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی اس مرض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایک سے دوسرے کو لگنے والا یہ مرض بارش، گرمی اور خزاں کے موسم میں عام طور پر حملہ آور ہوتا ہے۔ پاکستانی بچوں میں ٹائیفائڈ یا میادی بخار گزشتہ کئی ماہ سے ایک وبا کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے۔ خاص طور پر دیہی سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بچوں میں یہ مرض زیادہ فروغ پا رہا ہے۔ اسی لیے پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے ملک بھر میں ٹائیفائڈ کے لیے خصوصی ویکسینیشن پروگرام کی منظوری دی ہے، جس میں بچوں کو TCV نامی ویکسین دی جا رہی ہے جو اینٹی بائیوٹکس کے خلاف مزاحمت سے بچاتی ہے۔ واضح رہے کہ ٹائیفائڈ کی نشانیوں میں سر درد رہنا، بھوک نہ لگنا، جلد پر سرخ دھبے نمودار ہونا، پسینہ آنا، خشک کھانسی، متلی، کمزوری محسوس ہونا اور زبان کا سفید ہو جانا جیسی علامات شامل ہیں۔ ٹائیفائڈ بخار 4 سے 8 ہفتوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ اس مرض میں مبتلا مریض کو بازار کی اشیاء سے خصوصی پرہیز کرنا چاہیے اور پانی صرف ابلا ہوا پینا چاہیے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محسن حسن، پیڈیٹریشین ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کا۔ سب سے پہلے ٹائیفائڈ کیوں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، وبا کے کیوں بن گیا ہے؟ دیکھیں ٹائیفائڈ جیسے کہ آپ نے پیکج میں دیکھا ہے کہ ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے اور یہ بیسیکلی کنٹیمنیشن آف فوڈ اینڈ واٹر سے ہوتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت برسات کا موسم ہے اور پانی کی صورتحال آپ کو معلوم ہے کہ لوگ بعض جگہ کمیٹی کا پانی جو اسلام آباد میں تو CTA کا پانی ہے، اس کی کنٹیمنیشن ہو سکتی ہے، پھر ابال کے استعمال نہیں کر رہے، پھر فیکو اورل روٹ سے میجورٹی آف کیسز یہ فیکو اورل روٹ ہوتے ہیں، ہم واش روم کے بعد اپنے ہاتھ وغیرہ نہیں دھوتے، تو اس وجہ سے یہ جو ہے، اور خاص طور پہ جو برسات کا موسم ہوتا ہے یا گرمیوں کا موسم ہوتا ہے اس میں ٹمپریچر کو ریزسٹ کرتا ہے یہ بیکٹیریا اور چیزیں بہت جلدی خراب ہوتی ہیں ٹمپریچر میں، اس لیے اس موسم میں یہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ لیکن جو ابھی انسیڈنٹس یا واقعات، کیا یہ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے ان علاقوں میں بچوں میں وبا کی صورت اختیار کر جاتا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کیونکہ ٹمپریچر چینج ہوتا ہے، ٹمپریچر یہ بیکٹیریا ریزسٹ کرتا ہے، پھر ہم ظاہر بات ہے ہمارے طور طریقے تو ہر سال بدلتے نہیں ہیں، وہی رہتے ہیں، پانی بھی ہم اسی طرح استعمال کرتے ہیں، برسات ہوتی ہے تو کنٹیمنیشن آف واٹر بھی ہو جاتا ہے، پھر فوڈ بھی ہم را فوڈ ہو گیا، بغیر مطلب صفائی ستھرائی اتنی ہم نہیں رکھتے، تو اس موسم میں وہ کہ پورا سال ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس موسم میں کیونکہ ٹمپریچر میں جلدی سے یہ بڑھتا ہے، یعنی یہ اپنی ریپلیکیٹ کرتا ہے، تو اس وجہ سے ٹائیفائڈ اس موسم میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، ویکسینیشن پروگرامز میں اس کا ٹیکہ ہوتا ہے جس سے بچاؤ ہو سکتا ہے؟ پولیو اور میزلز اور ہیپاٹائٹس کے لیے تو حکومت سرکاری سطح پر ویکسینیشن پروگرامز کرتی ہیں، ٹائیفائڈ کا نہیں۔ ٹائیفائڈ کا پرائیویٹ سیکٹر میں تو ہے، آپ ہر 2 سال پہ ٹائیفائڈ ویکسین لگوا سکتے ہیں، وہ صرف 2 سال کے لیے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، یعنی ایوری 2 ایئرز آپ کو لگوانا چاہیے، لیکن گورنمنٹ نے ابھی تک اس کو انٹروڈیوس نہیں کیا ہے، لیکن جہاں پر بہت زیادہ ایپیڈیمک وغیرہ ہو جاتا ہے وہاں پر شاید وہ اس کو پروگرام کو ایک رن کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک شارٹ ٹرم پروگرام ہوتا ہے، لیکن جو ہمارا EPI پروگرام ہے اس میں ٹائیفائڈ ویکسین اویلیبل نہیں ہے۔ زیادہ افیکٹ اس سے کیا بچے زیادہ ہو رہے ہیں آج کل؟ نہیں، بچے تو ہوتے ہی ہیں، ظاہر بات ہے ان کی امیونٹی کم ہے، لیکن جو بھی اس کنٹیمنیٹڈ فوڈ اور واٹر سے ان ٹچ میں آتا ہے یا وہ استعمال کرتا ہے، وہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، اور اس کو جو ایکولی افیکٹ کرتا ہے، کیونکہ امیونٹی اگر اس نے انجیکشن لگوایا ہوا ہے یا ویکسینیشن لگوائی ہوئی ہے پھر تو وہ پروٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ویکسینیشن کا بھی یہ مسئلہ ہے نا، جب آپ فلو کے لیے لگواتے ہیں تو پھر بھی آپ کو فلو ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ جو فلو کی ویکسین ہے، اب آپ نے فلو کی بات چھیڑ دی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ اسٹرینز ہوتے ہیں کہ جو لیتھل ہوتے ہیں، وہ سارے فلو کو کور نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر آپ پریونٹ کریں، آپ فلو کو ختم تو نہیں کر سکتے، بٹ ایٹ لیسٹ آپ جو جیسے کہا جو مہلک زیادہ ہیں ان کی 4 اسٹرین ہوتے ہیں فلو ویکسین میں، لیکن سارے اسٹرینز نہیں ہوتے، باقی کیا ٹائیفائڈ کا ویکسین شارٹ بھی رہتا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے جو سرکاری سطح پر بھی اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے، کیونکہ ٹائیفائڈ بھی بہت خطرناک ہو سکتا ہے، اموات بھی اس سے ہو سکتی ہیں جب اس کی کمپلیکیشن ہو جائیں تو یہ واقعی خطرناک ہے۔ اور دیکھیے ٹائیفائڈ کی ویکسین شارٹ نہیں ہے، بلکہ EPI مطلب جو گورنمنٹ کا پروگرام ہے اس میں اویلیبل نہیں ہے، یعنی وہ گورنمنٹ میں فری آف کاسٹ جو ہم ویکسین لگاتے ہیں اس میں یہ ابھی تک انکلوڈ نہیں کیا گیا، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں گو کہ ویکسین جو ہے
وہ آپ کو مزیدار بتاؤں کہ ایک جو ٹائیفائڈ کی اوریجنل ویکسین تھی وہ تو واقعی شارٹ ہے, لیکن ایک چائنا سے ویکسین آ رہی ہے وہ اویلیبل ہے ابھی, لیکن اس وقت اویلیبل ہے. وہ لے لیں چائنا سے لگا سکتے ہیں, وہ رجسٹرڈ ویکسین ہے, یعنی گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہوئی ہوئی ویکسین ہے. لیکن ایک دوسرا اس کے ساتھ مسئلہ جو منسلک ہے, اینٹی بایوٹک دیتے ہیں ٹائیفائڈ کے علاج کے لیے, لیکن اینٹی بایوٹکس کے غلط استعمال سے ریزسٹنس بھی بڑھ گئی ہے. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ ٹائیفائڈ کا جو بیکٹیریا ہے یہ اپنے سٹرینز بدلتا رہتا ہے, اور اگر آپ ایک ہی دوا اس پر استعمال کرتے رہیں اور لو ڈوز پہ کریں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ریزسٹنس ڈیولپ ہوتا ہے. پھر آپ ضروری نہیں ہے کہ مطلب ہم جو کرتے ہیں, جو اگر آپ مستند کسی چائلڈ اسپیشلسٹ یا پیڈیٹیشین کے پاس جائیں تو وہ کلچر ضرور کرتا ہے, یعنی بلڈ کلچر کرے گا, اسٹول کلچر کرے گا یا یورین کلچر کرے گا. اس کلچر میں ہمیں یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کون سا اسٹرین ہے اور اس اسٹرین کے لیے کون سی میڈیسن اس کو ختم کر سکتی ہے, تو ہم پھر وہ پراپر ڈوز میں دیتے ہیں, تب جا کے ٹائیفائڈ ختم ہوتا ہے. لیکن اگر آپ بلائنڈلی اس کو دے دیں گے, بلائنڈلی ٹریٹ کریں گے, لو ڈوز پہ ٹریٹ کریں گے, تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کیسز بھی زیادہ ہو رہے ہیں کہ ٹائیفائڈ کی ویکسین جو ہے, وہ جو اینٹی بایوٹکس ہے وہ اس پہ اثر ہی نہیں کر رہی اور وہ اس طرح پھیلتا جا رہا ہے. یعنی کہ لوگوں کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے, چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں یا ڈاکٹر کے پاس جائیں تو کلچر ضرور کروانا چاہیے, اس کے بعد دوا لے لیں. اور اگر کسی بھی وجہ سے دیکھیں, آپ اگر کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کلچر جیسے آپ آلریڈی اینٹی بایوٹک لے چکے ہیں تو بعض دفعہ کلچر پازیٹیو نہیں آتا, لیکن اس ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے علاقے میں کون سا اسٹرین زیادہ اس وقت آ رہا ہے اور کون سی میڈیسن اس وقت زیادہ کام کر رہی ہے, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں. دوسرا ایک ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ لوگ ٹائیفائڈ کے جو ٹریٹمنٹ ہے نا وہ 14 ڈیز ہے, اور شاید ڈاکٹر پلس مائنس کچھ مطلب اس میں پلس کر سکتا ہے تھوڑا سا, اگر وہ مائنس نہیں ہو سکتا. تو لوگ کیا کرتے ہیں, 5ویں دن بخار اتر گیا, بچہ ٹھیک ہو گیا یا بڑا ٹھیک ہو گیا اور وہ اینٹی بایوٹک چھوڑ دی. اس سے کیا ہوتا ہے, مہینے بعد, 15 دن بعد, 2 مہینے بعد وہ دوبارہ ریلیپس ہو جاتا ہے. پلس کیا ہوتا ہے کہ وہ شیڈ کر سکتا ہے, اوروں کو بھی پھیلا سکتا ہے. تو جب اگر ڈائگنوز ہو بھی گیا اور اینٹی بایوٹکس آپ نے شروع کر لی ہیں تو اس کو پورا کورس کیجیے اس کا. یعنی کہ لوگوں کو کہا جائے پلیز 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 14 دن یا جتنے بھی دن ڈاکٹر آپ کو کہیں وہ اپنی دوا کا کورس پورا کیجیے گا. اچھا, ریلیپس کی کیا علامات ہیں, کیا نظر پہ رکھیں آ جاتے ہیں آپ کو تقریباً؟ اگر وہی سمٹمز نہیں تو کچھ سمٹم, جیسے ہائی گریڈ فیور ہے, ہو سکتا ہے ہائی گریڈ فیور آ جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اب اس کو ریپلیکیٹ ہونے میں وقت ہے اور اتنی زیادہ وہ آپ یہ کہہ لیں زور سے نہیں آیا ہوا آپ کی باڈی پہ, تو آپ کو تھوڑا ٹائم مطلب لو گریڈ فیور رہ سکتا ہے, ایبڈومنل ڈسکمفرٹ رہ سکتی ہے, وامٹنگ ہو سکتی ہے, لوز موشن. مطلب ٹائیفائڈ فیور ایک ایسی چیز ہے یہ ٹائیفائڈ کہ اس کو بیسکلی میں تو اس کو ڈاجنگ آرگنزم کہتا ہوں. یہ کسی بھی طرح پروڈیوس ہو سکتا ہے. یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک 1 to 2% میں ایسے بھی ہو سکتا ہے. یہ بچہ صبح اٹھا اس کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا, بلائنڈ ہے, تو اس کو جب انویسٹیگیشنز ہوئی ایک کیس میں آپ کو بتا رہا ہوں تو پتہ لگا کہ وہ ٹائیفائڈ فیور ہے. تو یہ اس طرح بھی پریزنٹ ہو سکتا ہے. میں نے خود ایک کیس دیکھا, ایک بچے کے زبان پہ چھالا تھا موٹا سا, بہت سی میڈیسنز وغیرہ ہم نے دی, وہ نہیں گیا, ڈینٹل کنسلٹیشنز لی, نہیں گیا. جب وہ الٹیمیٹلی کورس مطلب اس کا ٹیسٹ کروایا تو ٹائیفائڈ پازیٹیو تھا, اور ٹائیفائڈ کی ٹریٹمنٹ کی تو دانا ختم ہو گیا. مطلب یہ اس طرح بھی پریزنٹ کر سکتا ہے ٹائیفائڈ. تو عجیب طریقوں سے بھی پریزنٹ ہو سکتا ہے. اور ہائی گریڈ فیور کیا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ میں نے آپ کو بتایا سمٹمز اس میں یہ بعض دفعہ کف کے ساتھ, کرونک کف ہے, کسی کو بہت زیادہ دنوں سے کف رہ رہی ہے, اسپوٹم بن رہا ہے, تو یہ ٹائیفائڈ کا آپ ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ بھی پازیٹیو آتا ہے. سردیوں کی بات کر رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ, تو یہاں پر تو جو چیز آپ بتا رہے ہیں بندے کو کچھ چھوٹا سا اسی لیے کہا مسئلہ ہو جائے تو آپ جا کے ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کرا لیں. اس میں یہ ہے کہ نہیں, اس میں یہ ہے کہ سمٹمز آپ دیکھیں, جیسے آپ کھانسی ہے, کچھ عرصے تک آپ کھانسی کا ٹریٹمنٹ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کھانسی, تو انہیں خود سمجھ آ جاتی کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو مجھے ٹیسٹ کرانا ضروری ہے. تو پھر اس کے بعد بہتر ہے کہ آپ ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں تو اس میں ڈائگنوز ہو جاتا ہے. کوئی آپ نے ایسے جو کیسز دیکھے ہیں جن کے ریزسٹنٹ سٹرینز تھے ٹائیفائڈ کے بیکٹیریا کے؟ بالکل ایسا ہوا کہ ہم نے ٹریٹمنٹ دیا, ٹریٹمنٹ رسپونڈ نہیں کیا, پھر اس کے ہم نے ٹیسٹ جب کلچرز آئے تو پتہ لگا وہ جو ہم جو دوائی استعمال کر رہے تھے وہ ریزسٹنس تھی, تو پھر ہم نے دوائی چینج کی. 3 سے 4 دن میں وہ آ جاتا ہے, کلچر آ جاتا ہے, اور ہم بعض دفعہ لیب سے پہلے ہی پتہ کر لیتے ہیں, کوئی گروتھ آ رہی ہو تو ہمیں وہ پہلے بتا دیتے ہیں, تو اس لیے پھر ہم اس کے مطابق پھر دواؤں کو تجویز. مجھے کیونکہ ٹائیفائڈ ہوا ہے, مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ آپ کو کھانے پینے میں بھی احتیاط کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ کا ریلیپس نہ ہو, صرف اینٹی بایوٹکس کی بات نہیں ہے. نہیں, کھانے پینے پہ میں نہیں کمنٹ کروں گا. میں مطلب جس طرح کا ڈاکٹر ہوں, میں کیونکہ بچے آلریڈی بڑے, میں بچوں کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں کہ وہ ان کو کمپرومائز کیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کھانا, وہ یا وہ کھا نہیں سکتے فیور کی وجہ سے, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ سب چیزیں کھائیں. اگر جو بچے کو اس وقت جو بھی دل چاہ رہا ہے
وہ اس کو دے دیں آپ کو, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور دیکھ لیں کہ اوور ایٹنگ نہ کریں, اس کے ساتھ زبردستی نہ کریں, جو اس کو دل چاہ رہا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اس کو, ایسا اس میں کوئی نہیں ہے کہ خوراک کی وجہ سے ہم کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ٹائیفائڈ ہونے کے بعد آپ پھر بھی ذرا جو چیزیں بازار کی ہو گئی, را فوڈ ہو گیا, یعنی پانی وغیرہ ابال کے پیے, آج کل بازار کا نہ کھائیں بہتر ہے, بہتر یہ ہے جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ 100% صاف بنا ہوا. ڈاکٹر محسن بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا اور ہمیشہ کی طرح ہر روز کی طرح ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور اگر آپ نے کوئی چیز مس کر دی ہے, کسی بریک کے بعد آپ کہیں چلے گئے اور آپ واپس نہیں آئے اور آپ نے ہمیں جوائن نہیں کیا, تو جو کچھ آپ نے مس کیا ہے وہ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر مل جائے گا. ٹویٹر پر ہم صبح سے آگے اور فیس بک پر صبح سے آگے. فالو کیجئے, لائک کیجئے, کامنٹ کیجئے, کوئی فیڈ بیک ہے وہ ہم تک پہنچائیے. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں جب بھی ہم آپ کے لیے پروگرام پلان کریں. آج سے ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی ملاقات دوبارہ کل. خدا حافظ.